كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، اہل کتاب کے بعض غلط اعمال، غلط افعال، غلط عادات کی مذمت بیان فرمائی ہے. سورۃ النساء کی سابقہ آیات میں اور سابقہ درس میں جیسے ہم نے پڑھا الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا سب سے پہلے کہ نماز کے قریب اس حالت میں نہ آئے آدمی کہ وہ نشے میں ہو اور بات کو سمجھ نہ سکتا ہو. یہ ابتداء اسلام میں حکم تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی کہ بعض لوگوں نے نشے کی حالت میں نماز پڑھی اور اللہ کے قرآن کے الفاظ کو غلط پڑھا، الفاظ بدل دیے، نشے میں پتہ نہ چلا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. پھر اللہ پاک نے مستقلاً حرمت خمر جو ہے، تحریم خمر کا حکم جاری فرما دیا کہ شراب جو ہے، ہر منشی چیز جو ہے وہ ہر حالت میں حرام. تو اب اسلام کا یہ آخری اور حتمی اور ابدی فیصلہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور زیادہ بھی حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ کل مسکر حرام، اور ایک حدیث مبارک میں قلیلہ و کثیرہ حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. کیونکہ کوئی بندہ یہ بہانہ نہ بنا لے کہ چلو میں اتنی پیوں گا جس سے نشہ نہ ہو. لیکن حرمت کا معنی یہ ہے کہ اب اس کا ایک قطرہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح ایک گلاس حرام ہے. حتیٰ کہ تحریم خمر میں اتنا شدید حکم آ گیا کہ کوئی مسلمان اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، کافروں کے لیے بھی نہیں بیچ سکتا. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں موجود ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علم نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی، لیکن میں نے اتنا پیسہ ہے اور یتیموں کا بھی اس میں مال ہے، میں نے شراب خرید لی ہے، اب اگر مجھے اجازت دیں تو میں کافروں کو بیچ دوں. آپ نے فرمایا نہیں، ثمن الحرام حرام، ہر حرام چیز کا بیچنا بھی حرام، اس کا پیسہ بھی حرام. تو ایک قاعدہ کلیہ بن گیا کہ صرف شراب نہیں بلکہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان کا بیچنا بھی حرام، ان کا پیسہ بھی حرام. دوسرا حکم ہمیں سابقہ آیات میں یہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی مرد ہے یا عورت ہے، جنابت کی حالت میں ہے، جنب کی حالت میں ہے، تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، مسجد میں قیام نہیں کر سکتے، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے.
اسی جنابت کے حکم میں حیض اور نفاس کا مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر عورت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اور مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی. اللہ نے فرمایا ولا جنبا الا عابری سبیل، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے اور راستہ نہ ملے تو گزر سکتے، یعنی گھر ایسے مقام پہ ہے یا پانی ایسے مقام پہ ہے کہ راستے میں مسجد ہے، اس سے گزرنا مجبوری ہے، تو آدمی مجبوراً مرور تو کر سکتا ہے، عبور تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں ٹھہر نہیں سکتا، قیام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں، اور جب غسل کر لیں پاک ہو گئے. اور جنابت سے غسل کا بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے بدن کا وہ حصہ جہاں کوئی چیز لگی ہے صاف کر دے، اور اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد پھر سر سے پانی ڈالے اور پورے بدن پہ پانی بہائے کہ کوئی ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے. بس یہ غسل کا طریقہ ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ بھی اسی آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ بھی غسل کرنے سے تو آدمی پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور غسل نہیں کر سکتا، ایک آدمی بیمار ہے اور شدید سردی ہے، غسل کرے تو مر جانے کا خطرہ ہے، تو اب کیا کرے بھی تیمم کر. اسی طرح یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر کی حالت میں اس کو پانی نہیں مل رہا اور اس نے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے تو کیا کرے؟ تیمم کر. اسی طرح یہ مسئلہ بھی آ گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جنب کے اندر پاک ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ پاک ہونا ضروری نہیں. فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، اگر کسی آدمی نے بول و براز پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. اور اس میں یہ حکم بھی آیا کہ او لامستم النساء، تاکہ ساری باتیں قرآن نے واضح کر دی کہ ایک تو کبھی جنوب ایسا ہے نا کہ آدمی سویا ہے احتلام ہو گیا، وہ بھی تو جنوب ہے، اور ایک جنوب ایسا ہے کہ او لامستم النساء، کہ کسی نے اگر اپنی بیوی سے ملا ہے، ملاقات کی ہے، تو اس کے لیے بھی بغیر غسل کے نماز پڑھنا جو ہے جائز نہیں. دونوں کے لیے، میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں. اور بعض علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ لا مستم کا معنی جہاں جماع ہے وہاں مطلقاً مس کرنا بھی ہے. تو انہوں نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگا لے وضو کے بعد تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا کہ اگر اس نے شہوت سے ہاتھ لگایا اور سفید مادہ جو ہے مزی یا وضی وہ خارج ہوا تو اب اس کو وضو کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تو مادہ منویہ خارج ہو تو پھر تو غسل کرنا ہوگا. اگر صرف لیسدار مادہ جو ہے شہوت کی وجہ سے خارج ہوا ہے تو اس کے لیے بھی صرف وضو کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی چیز خارج نہیں ہوئی اور آدمی نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا یا گلے لگا لیا تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی اسی آیت مبارک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے میرے آقا پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری امت محمد مصطفیٰ پر قیامت تک کے لیے اللہ نے رعایت فرما دی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے کتنا آسان کر دیا کہ بھی اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں، یا پانی تو موجود ہے لیکن جان جانے کا خطرہ ہے، بیماری ہے، عضو ختم ہو جانے کا خوف ہے تو کیا کریں. فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، کہ وہ تیمم کر لیں پاکیزہ جگہ سے اور پاکیزہ مٹی سے. اب اس میں بھی علماء کرام جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم کرنے کے لیے ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے، یعنی پتھر ہے، چاہے درخت ہے، چاہے کوئی بوٹی ہے، سب پر ہاتھ مار کے تیمم کرنا جائز ہے.
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو، یعنی جس کی جنس جو ہے وہ مٹی سے ملتی ہو، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن کسی درخت سے یا کسی پتھر سے جس پر کوئی ذرے کے برابر بھی غبار نہ ہو تو تیمم کرنا جو ہے درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے میری امت پہ اتنا کرم فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم نہیں ہوتا تھا، اسی طرح خیرات جو ہے وہ بھی غریبوں فقیروں میں نہیں بانٹی جاتی تھی، بلکہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ یا کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آسمانوں سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس کو آگے جلا دیتی تھی، یہ علامت تھی قبول کی کہ یہ آپ کا خیرات صدقہ جو ہے قبول ہو گیا ہے، اور اگر وہ آگ نہ اترے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضور پاک کی امت پہ اللہ نے رحم فرما دیا کہ مال غنیمت تقسیم کرو مجاہدوں میں، اور صدقہ و خیرات ہے تو فقیروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرو، اور اللہ نے پردہ بھی رکھ لیا، قبول ہے یا نہ قبول ہے یہ اللہ کو پتا ہے، دنیا میں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ورنہ اسی سے آدمی کی کتنی بڑی رسوائی تھی کہ ایک آدمی خیرات کرے، آگ نہ آئے، اس کے صدقہ قبول نہ ہو تو معلوم ہو گیا کہ یا تو اس کی نیت خراب تھی یا مال حرام ہے، اس لیے قبول نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے حضور کی امت میں پردہ ڈال دیا کہ تم صدقات کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، بس معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قبول ہے تو اللہ کے علم میں ہے اور قبول نہیں ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن دنیا میں تو رسوائی سے ہم بچ گئے، اور اللہ آگے بھی آخرت میں اپنی رحمت سے ہم سب کو رسوائیوں سے بچائے، شرمندگی سے بچائے، خزي سے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی میری امت پہ رحم فرمایا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ تمام کائنات کی زمین جو ہے اللہ نے میری امت کے لیے سجدے کے لیے سجدہ گاہ بنا دی، کہ جہاں بھی آدمی کو نماز کا وقت آ جائے بس کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ لے، اللہ ہر جگہ قبول فرما لے۔ ورنہ پہلی امتیں جو ہیں ماں سوائے مسجد کے، ماں سوائے اس عبادت کی جگہ کے کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اور نہ ان کو پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن حضور کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین جو ہے اس کو مسجد بنا دی۔ اور اسی سے ایک اشارہ بھی ہے کہ جب مسجد ہے تو مسجد جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے یہ ساری زمین تو اپنے ایمان والوں کے لیے بنائی تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر آج بھی مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، صحیح معنوں میں ایمان والے بن جائیں، تو یہ ساری کائنات تو ان کے لیے ہے، یہ ساری زمین ان کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ زمین اس لیے نہیں بنائی کہ کافر تمتع حاصل کریں، بلکہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب ایمان والے ناقدری کریں گے، جب ایمان والے ناشکری کریں گے، جب ایمان والے اللہ کے احکام پہ نہیں چلیں گے تو اللہ پھر اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے بعض علماء نے بات سمجھانے کے لیے دی ہے، کیونکہ عام آدمیوں کے دماغ میں یہ خلل ہوتا ہے کہ دیکھو جی آج ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ ذلت و خواری میں ہیں، اور ہر جگہ کافر جو ہیں ان کے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، شوکت بھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان کے پاس بڑے بڑے ملک ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں، ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اس کی وجہ علماء نے آسانی کے ساتھ ایک سادہ مثال میں سمجھائی ہے تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ مثلا تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا مثلا عرب سے واپس آ رہا ہے، یا تمہارا بیٹا کسی اور ملک سے آ رہا ہے، یا عمرہ کر کے واپس آ رہا ہے، تو ماں باپ اس کے لیے کھانے بناتے ہیں، بڑی بڑے گھر میں نعمتیں بناتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں بناتے ہیں، اور جب کھانا لگ جائے ساری اللہ کی نعمتیں لگ جائیں، لیکن بیٹا خدا نہ کرے کسی نافرمانی کی وجہ سے کہے کہ جی میں نہیں کھاتا، ماں باپ منتیں کر رہے ہیں،
اصرار کر رہے ہیں، لیکن بیٹا اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ جی میں نہیں کھاتا، میں بالکل ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں تو کوئی چیز بھی نہیں چکھوں گا، تو غصے میں آ کے والد جو ہے وہ ایسے پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے میز کو، سپرے کو، کہ بھئی اگر تم نہیں کھاتے ہو، ہم نے سب کچھ جو تمہارے لیے بنایا تھا، تم نہیں کھاتے، چلو ہم بھی نہیں کھاتے، پھینک دو باہر۔ اٹھا کے جب وہ پھینکتے ہیں تو باہر کتے پھر رہے ہوتے ہیں، بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں، جانور پھر رہے ہوتے ہیں، چرند اور پرند پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو گھر والوں نے تو کتوں کے لیے نہیں بنایا تھا، گھر والوں نے تو یہ کھانا بلیوں کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ جانوروں اور پرندوں کے لیے نہیں بنایا تھا، لیکن جب بیٹے نے ناشکری کی، نافرمانی کی، تو وہ نعمتیں جو تھی کتوں کو مل گئیں، بلیوں کو مل گئیں اور جانوروں کو مل گئیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے بھی سب کچھ تیرے لیے بنایا تھا، جب تو میرا نہیں بنا ہے تو اب یہ نعمتیں جو ہیں وہ دشمن کھا رہے، یہ نعمتیں جو ہیں وہ مومنوں کے مخالف کھا رہے۔ حالانکہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے مومن کے لیے بنائی تھیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اسی لیے آپ اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں، آپ اسلام کے دور اول پہ نظر ڈالیں، آپ خیر القرون پہ نظر ڈالیں، آپ میرے مدنی پاک کے زمانے پہ نظر ڈالیں، آپ سیدنا صدیق و عمر عثمان و علی کے زمانے پہ نظر ڈالیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جب ان لوگوں نے صحیح معنی میں محمد مدنی کی غلامی کی تو ساری دنیا کے دریا بھی ان کے تابع تھے، زمینیں بھی ان کے تابع تھیں، ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں، فضائیں بھی ان کے تابع تھیں۔ مرضی آتی تھی تو درختوں کو خط لکھ دیتے تھے، مرضی آتی تھی تو سمندروں پہ حکم نامے جاری کرتے تھے، مرضی آتی تھی تو اپنی پوری فوجوں کو لے کے پانی پہ چلتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جب وہ اللہ کے بن گئے تو اللہ کی ہر نعمت بھی ان کے تابع ہو گئی۔ اور جس دن سے ہم نے اللہ کی نافرمانی اختیار کر لی کہ ہم کہلانے کو مسلمان ہیں، ہم دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ہمارے کردار سے دیکھو، کوئی آدمی قتل میں مبتلا ہے، کوئی ڈاکے میں مبتلا ہے، کوئی چوری میں مبتلا ہے، کوئی نشے میں مبتلا ہے، کوئی غیبت میں مبتلا ہے، کوئی بے نماز ہے، کوئی روزے سے انکاری ہے، کوئی حدود اللہ کا منکر ہے، کوئی اللہ کے قرآن کے احکامات کا منکر ہے۔ صرف زبان سے کہنے سے تو کوئی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے زبانی دعویٰ کرتے رہیں، زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ اس دعوے کا دل ساتھ نہ دے، جب تک کہ اس دعوے پر تمہارے اعضاء و جوارح تصدیق نہ کریں۔ ورنہ آج بھی اگر مسلمان توبہ کر کے اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئیں، اگر آج بھی وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی غلامی اختیار کر لیں، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ تو اب بھی فضائے بدر پیدا کر، کہ اگر تم آج بھی وہ بدر کی فضا پیدا کرو تو اللہ کے فرشتے تو اترنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم وہ فضا بھی تو پیدا کرو، تم اپنے اندر وہ ایمان تو پیدا کرو، تم اپنے اندر وہ اصلاح احوال تو پیدا کرو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ بس میں مسلمان ہوں، ایک آدمی ساری زندگی نماز نہ پڑھے کہو میں مسلمان ہوں، ایک آدمی زکوٰۃ کا منکر ہے اور کہے میں مسلمان ہوں، ایک آدمی ساری زندگی سود اور ربا اور بینکوں سے کاروبار کرے، اسی سے پیسہ کھائے، اسی پہ زندگی گزارے اور کہے جی ہم تو بس مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ایسی تہجد کا کیا فائدہ ہے کہ جب اندر حرام داخل ہو جائے؟ اس لیے اللہ نے احکام جاری فرمائے کہ ساری زمین جو ہے بندوں کے لیے ہم نے مسجد بنا دی ہے، اور فرمایا ساری مٹی کو اللہ نے پاک بنا دیا ہے کہ جہاں مرضی آئے تیمم کر لو۔ اب اسی سے یہ سمجھ لیں کہ اس مٹی پہ بھی تیمم قبول نہیں جب تک پاک نہ ہو، اس پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پانی پاک نہ ہو۔ تو جب تیرا دل شرک اور کفر سے پاک نہ ہو اس وقت بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم میری نماز میں آؤ تو ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اور باطنی طہارت بھی ضروری ہے۔ کیا مانا؟ تیرا دل، تیرا دماغ، عقیدہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اور اسی طرح تیرا بدن جو ہے ظاہری وہ نجاسات سے پاک ہو، تیرا لباس جو ہے وہ پاک ہو، جس زمین پہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ ظاہراً بھی پاک ہو اور باطناً بھی پاک ہو۔
کیا مانا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ ایک جگہ بہت اچھی ہے، مسجد ہے، بڑی خوبصورت ہے، ایئر کنڈیشن ہے، لیکن بنائی رشوت کے پیسوں سے گئی ہے۔ ایک مسجد ہے بہت بڑی ایئر کنڈیشن ہے، لیکن بنائی وہ سود کے پیسوں سے گئی ہے۔ ایک مسجد ہے بہت خوبصورت ہے، کروڑوں روپے مسلمانوں نے لگا لیے، لیکن زمین کسی یتیم کی چھین کے بنائی ہے، یا کسی سرکاری زمین پہ نجائز قبضہ کر کے مسجد بنائی ہے، تو اس میں بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی کی زمین چھینی جائے تو وہ زمین حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ جب اس کا حصول ناجائز ہے تو اس پر جو عمارت بنائیں گے وہ بھی ناجائز ہے، اور اس میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے۔ ہمارے اکثر دیہاتوں میں، ہمارے ملکوں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ جو زمین خالی پڑی ہے بغیر کسی کے پوچھے، بھئی خالی جگہ ہے یار، ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کوئی اپنے لیے جگہ تو نہیں بنا رہے، یہ ناجائز ہے۔ مسجد وہاں بنائی جائے جس زمین کا ملک صحیح معنی میں حاصل ہو، یعنی مالک سے خریدی جائے اور اس کی رضامندی سے خریدی جائے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک آدمی کی زمین ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتا، لیکن سارے محلے والے اکٹھے ہو کے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے مسجد بنانی ہے یار، کچھ تو شرم کرو۔ ہم مسجد کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ جبر کر رہے ہیں، اس پر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، اخلاقی دباؤ یا اپنی برادری کا اثر ڈال کے لے رہے ہیں، تو یہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ چیز اس وقت لی جائے جو چیزیں اللہ کی عبادت میں لگے، وہ خالص رضامندی سے ملے۔ اسی لیے علماء اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، میرے آقا جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے تو تم ہجرت کی تیاری کر لو، تو حضرت ابی بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کئی مہینوں سے ہجرت کی تیاری کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا تھا اور مجھے اس خواب کی تعبیر پہ یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آمنہ کے لال ہجرت کریں گے اور میں بھی ساتھ ہوں گا، تو لہذا حضور میں نے تو اونٹنیاں بھی تیار کی ہوئی ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک آپ کے لیے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر اس اونٹنی کی قیمت کر لو۔ حالانکہ اندازہ کریں کہ سیدنا صدیق کا تو سارا تن مال جان سب محمد مدنی پہ قربان تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ اس اونٹنی کی قیمت کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہجرت کے ثواب میں کمی ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے میں اپنی خرچ کروں۔ اسی لیے جب آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی، تو صحابہ نے اپنی اپنی اونٹنیاں پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ ہماری اونٹنی لے لیں، ہمارا سامان لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی کا سامان قبول نہیں کروں گا، میں حج پہ جا رہا ہوں اور حج میں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی خرچ ہو وہ میری اپنی جیب سے ہو تاکہ میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے۔ تو تھوڑی کچھ عرصے کے بعد ایک آدھے دن میں حضور نے فرمایا فلاں وادی میں جا کے تلاش کرو، میری اونٹنی مل جائے گی۔ تو جب اس وادی میں گئے تو اونٹنی کی مہار ایک درخت میں اٹک گئی تھی، اس لیے وہ اونٹنی وہیں کھڑی تھی، بما سامان کے لے آئے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر مسجد بنا رہے ہیں، اگر آپ حج کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی دینی کام کر رہے ہیں تو پیسہ حلال کا ہو اور وہ جگہ بھی حلال ہو اور وہ جگہ بھی ان کے دل سے رضامندی سے حاصل کی جائے۔ اسی لیے فقہا نے اتنی گنجائش رکھی ہے اس میں کہ اتنی یعنی سخت ہدایات دی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی مر گیا، اس کے 4 بیٹے وارث ہیں، اب 3 جو ہیں وہ جگہ دینے پہ راضی ہیں، لیکن ایک بیٹا راضی نہیں ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، یا تو اس کا حصہ باہر نکال دو، یا جب تک وہ راضی نہ ہو وہاں مسجدیں نہ بنائی جائیں، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور جتنی وہ پاک ہوں گی ظاہراً بھی اور معنوی طور پر بھی، اسی طرح تیرا بدن بھی پاک ہو، تیرا عقیدہ بھی پاک ہو، پھر اللہ کے دربار میں جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آدمی ایسی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بھئی میں یہاں کچھ دیر اور بھی بیٹھوں، میں کچھ اور بھی 2 رکعتیں پڑھ لوں،
اور نماز پڑھنے میں بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی مسجد میں جاتا ہے بس دل چاہتا ہے یار فرض پورے کرو اور جلدی چلیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس جگہ کی بھی برکات و ثمرات ہوتے ہیں، یعنی اگر واقعتاً وہ صحیح معنی میں اللہ کا گھر بنایا گیا ہے، اس میں وہ کشش ہوتی ہے، عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خود پاک ہے، وہ بغیر پاک کے کسی ناپاک چیز کو کبھی قبول نہیں فرماتے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ کی ذات مقدس ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے تمام صفات نقصان سے پاک اور مقدس ہے، اس لیے وہ خیرات بھی قبول نہیں کرتے جب تک حلال نہ ہو، اس طرح وہ عبادت بھی قبول نہیں کرتے جب تک خالص نہ ہو، وہ مٹی کا تیمم بھی قبول نہیں کرتے جب تک پاکیزہ نہ ہو۔ تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اور تیمم میں بھی اللہ نے کتنی بڑی آسانی کر دی، یہ نہیں ہے کہ وضو کی ضرورت ہو تو اور تیمم ہو، اور اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو اور تیمم ہو۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دو صحابی سفر میں تھے اور دونوں کو غسل کی ضرورت ہو گئی، دونوں کو احتلام ہوا، جنابت کی حالت میں آ گئے۔ تو اب جب اٹھے تو انہوں نے کہا بھی نماز پڑھنی ہے اور پانی نہیں ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو، لہذا میں تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ دوسرے صحابی نے کہا بھی تیمم تو تب ہوگا نا جب وضو کی ضرورت ہو، کیونکہ تیمم تو صرف ہاتھوں کو چہرے پہ لگانا ہے اور ہاتھوں پہ لگانا ہے بس، اور ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے۔ تو اس صحابی نے کیا کیا، ایک ٹیلے کے پیچھے جا کے چھپ کے کپڑے اتار کے پورے بدن پہ مٹی لگائی اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آ کر خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ کوئی سارے بدن کو مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ صرف تم نے ہاتھوں کو اور چہرے کو مس کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے تمہیں سارے بدن پہ مٹی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد آخر آیت میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ کیا مانا کہ اگر ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے تم کوئی غلطی کر چکے ہو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تو بالکل اللہ پاک بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ معاف فرماتے ہیں اور معاف کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے دعا میں ہے نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ یا اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو محبوب بھی رکھتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے غلطیاں ہو گئیں ہم معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، لیکن آئندہ جو ہے تم میرے حدود کو نہ توڑو۔ ان آیات کے بعد اب یہ آیات مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کو جن کو کچھ حصہ ملا ہے کتاب کا، یعنی جن کو اللہ نے اہل کتاب بنایا، جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتابوں پہ عمل کرتے، اللہ کی کتابوں کے تابع رہتے، اللہ کی کتابوں کے فرما برداری کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، یشترون الضلالہ، انہوں نے گمراہی کو خریدا، اور صرف اپنے لیے نہیں خریدا بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بچکا دیں، تمہیں بھی راستے سے بہلا دیں، تمہیں بھی راستے سے پھسلا دیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں تمہارے دشمنوں کو، یہود و نصارہ کو، تمہارے اعداء کو اللہ جانتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کافی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت کافی ہے۔ اگر یہ تیرے دشمن ہے تو اللہ جو تیرا ولی ہے، اگر یہ تیرے دشمن ہے اللہ جو تیرا نصیر اور مددگار ہے، ان کی دشمنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے بعد اہل کتاب میں سے، چونکہ اہل کتاب میں یہود بھی شامل ہیں، اہل کتاب میں نصرانی بھی شامل ہیں، اب اللہ بیان فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان میں سے جو یہود ہیں، کیونکہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن جو ہیں وہ یہود بے بہبود ہیں، سب سے بڑے اعداء جو ہیں وہ یہود ہیں۔ ابتدا کے زمانے سے دیکھ لیں، سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہود تھے، جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اور آج بھی جتنا اسلام کے خلاف زہر پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف جتنی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف جتنی قلم کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف جتنی اخبارات جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کے خلاف جتنی الیکٹرانک میڈیا جنگ لڑ رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی تحقیق کر کے دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ حضور پاک نے جو ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، لیکن میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، فرمایا کہ میری امت یعنی مسلمان وہ جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے فرقے جو ہیں جہنمی ہوں گے، الا ما انا علیہ واصحابی، فقط ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ کون ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے علاوہ سب جہنم میں ہیں۔ تو اب علماء نے تحقیق کر رہی ہے کہ 72 فرقے جو بنے ہیں، ان سب کے موجد کون ہیں بنانے والے، ان سب کا اصل کون ہے؟ یہودی ہیں۔ یعنی جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے فرقے بنے، روافض بنے، خوارج بنے، نواسب بنے، اسی طریقے سے جتنے فرقے بنے، معتزلہ میں کرامیہ بنے، جبریہ بنے، قدریہ بنے، مشبہہ بنے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی اسماعیلی بنے، کئی آغا خانی بنے، ان سب کا اصل جب آپ ڈھونڈیں گے تو یہودی ملے گا۔ یا ان کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سے ہوگی، یا ان کی ابتدا حسن ابن سبا سے ہوگی، یا یہ 12 اماموں والے ہوں گے، یا یہ 6 اماموں والے ہوں گے، اور پھر انہی کا بگاڑ ہوگا، ان کی بعض شکلیں ہوں گی۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے کتاب منہاج السنہ کے اندر بڑی تفصیل سے تمام فرق ضالہ کا ذکر کیا ہے، تمام فرق باطلہ کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح دیکھ لو دنیا میں جو سب سے بڑے فتنے اٹھے، ایک سرمایہ داری کا فتنہ اور اس کے مقابلے پہ کمیونزم کا فتنہ، یہ دونوں فتنوں کے موجد کون تھے؟ وہ بھی یہودی تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ سب سے بڑے ان فتنوں کے جو اصل اصول بنانے والے تھے، جو ان کے موجد تھے، وہ کون تھے؟ وہ بھی یہودی تھے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے والے، مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے والے، مسلمانوں کو ایک وحشی پیش کرنے والے، مسلمانوں کو ایک جنونی بنا کے دکھانے والے کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ ورنہ اسلام تو ایسا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام کے مادے میں سلام ہے، سلام سے سلامتی ہے، ایمان کے مادے میں امن ہے۔ ایمان اور اسلام تو امن چاہتا ہے، اسلام تو لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، اسلام تو لوگوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔
اسلام فساد فی الارض کا مخالف ہے۔ اسلام تو کسی جانور کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو کسی جانور کو درخت کے نیچے سے اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا، اسلام تو کسی پرندے کو پنجرے میں قید کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو عین حالت جنگ میں کوئی کلمہ پڑھے تو تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی بد مذہب کے پادری اور راہب اور پنڈت کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو جہاں آیا سلامتی لے کے آیا، ایمان جہاں آیا عمل لے کے آیا۔ اسلام نے تو ہمیں اخوت کا درس دیا ہے، اسلام نے تو ایک کو بھائی سے بھائی بنایا ہے، اور اسلام نے فساد فی الارض کرنے والوں کی سب سے بڑی سزائیں رکھی ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کیا مانا؟ ڈاکے سے فساد پھیلاتے ہیں، قتل سے فساد پھیلاتے ہیں، نشہ بیچ کے فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو نشے کی زہر کی پڑیاں پہنچا کے فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی سزا کہ ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، پھانسیوں پہ لٹکایا جائے۔ اسلام تو اتنا بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، لیکن آج اسی اسلام کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ آ جائے کہ اسلام صرف مارنے کا نام ہے، اسلام صرف قتل کرنے کا نام ہے، اسلام صرف نعوذ باللہ کسی غیر کو نقصان پہنچانے کا نام ہے۔ یاد رکھیں، یہ بعض لوگ جو ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مساجد میں حملے کرنے والے، نمازیوں کو شہید کرنے والے، میں یقین سے کہتا ہوں یہ کوئی مذہبی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے بھی یہودیوں کے ہاتھ ہیں، ان کے پیچھے بھی ان کفر کی قوتوں کے ہاتھ ہیں، ان کے پیچھے بھی دراصل وہ سازشیں چھپی ہوئی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو لڑا دو، کسی طرح ان میں فساد پیدا کر دو، کسی طرح ان میں قتل و خون ریزی کر دو۔ ورنہ اسلام تو اتنا بڑا محافظ ہے کہ حضور پاک نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو جب مکے میں داخل ہونا ہے، آج تم مکے میں فاتح بن کے جا رہے ہو، اور آج اس شہر میں داخل ہو رہے ہو جس سے تمہیں نکالا گیا ہے، آج تم اس شہر میں جا رہے ہو جہاں تمہیں انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، آج تم اس شہر میں جا رہے ہو جہاں تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آج تم اس شہر میں جا رہے ہو جہاں تمہارے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا خبردار، جو آدمی اپنی تلوار پھینک دے اس کو بھی امان، فرمایا جو اپنا گھر کے اندر چلا جائے دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان، فرمایا جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، فرمایا جو ابھی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، اور فرمایا خبردار کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، خبردار کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، خبردار کسی کے عابد کو، کسی کے پادری اور احبار اور رہبان کو قتل نہیں کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس جذبے سے آ رہے تھے کہ آج لا قریش بعد الیوم، کہ آج کے بعد قریش کا ایک بچہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور آج ہم پورا بدلہ لیں گے۔ لیکن رحمت دو جہاں نے حکم دے دیا امان 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 امان، ہر جگہ پورے مکے میں امان و امان کا شور ہو گیا۔ تو جس پاک نبی نے اپنے دشمنوں کو امان دی، جس پاک نبی نے اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو گلے سے لگا لیا، جس پاک نبی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو، جس نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا، اور صرف قتل نہیں کیا، آپ کا سینہ چیر کے کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کے کچا چبایا اور ہندا کو آگے پیش کیا، پھر سیدنا حمزہ کی لاش کو بیٹھ کے جیسے کسائی گوشت کا ٹوکا کرتا ہے، قیمہ کرتا ہے، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ سیدنا حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ لیکن وہی آدمی آتا ہے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انت وحشی، تم وہی وحشی ہو جس نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، لیکن میں اسلام لانا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو، محمد مدنی معاف کرنے پہ تیار ہے۔
تو جب اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ایمان سے کہیں وہ اسلام کیسے دہشت گرد بن سکتا ہے، وہ مسلمان کیسے کسی کا قاتل بن سکتا ہے، وہ مسلمان کیسے کسی کا دشمن بن سکتا ہے۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ ویسی مسلمان ہو، حضور نے فرمایا کلمہ قبول ہے۔ اندازہ کریں ابو جہل نے کون سا ظلم ہے جو میرے مدنی پہ نہیں توڑا، کون سی دشمنی ہے جو اس بدبخت نے حضور کے خلاف نہیں کی، کون سی گالی ہے جو اس نے صحابہ کو نہیں دی، کون سا طعن ہے جو اس نے اسلام پہ نہیں کیا، کون سی ایسی بات ہے جو اس نے اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں کی۔ لیکن ابو جہل کا بیٹا ہے حضرت اکرمہ ہے، جب اسلام لے آتا ہے تو محمد مدنی سینے سے لگا لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب لے آتے ہیں، اور اس اکرمہ کو وہ مرتبہ ملتا ہے کہ صحابی جلیل بطل من ابطال الاسلام، کہ اسلام کے سب سے بڑے جرنیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ خالد بن الولید کے بعد اگر نمبر ہے تو حضرت اکرمہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی سب سے پہلے جو دشمن نے تیرے ان میں سے دیکھو من الذین ہادوا، بعض ایسی ہیں یہودیوں میں سے کیا کرتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا کیا معنی ہوتا ہے یاد رکھو، ایک تحریف ہوتی ہے لفظی اور ایک تحریف ہوتی ہے معنوی۔ کیا معنی؟ ایک تو ہے کہ لفظ ہی بدل دو، ایک لفظ کے بجائے ایک دوسرا لفظ لگا دیا اور معنی بدل گیا، یہ بھی تحریف ہے۔ تو یہودیوں کی یہ بھی عادت تھی کہ اللہ کی تورات میں جو آیتیں ان کے خلاف تھیں، اسلام کے حق میں تھیں، میرے مدنی سرکار کے حق میں تھی، ان کو وہ کوئی نہ کوئی حرف لگا کے جملہ بگاڑ دیتے، ایک حرف لگنے سے جملہ بگڑ گیا، یہ بھی تعریف ہے۔ اچھا اسی طرح ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ بھی معنی بگاڑ دیے جائیں۔ کیا معنی؟ لفظ تو وہی رہیں لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا معنی بدل ڈالا، تو اس کو بھی تعریف کہتے ہیں۔ اچھا یہی تعریف جو ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جس کی ابتدا یہود نے کی تھی، وہ چلتے چلتے روافض میں بھی آ گئی۔ انہوں نے بھی اللہ کے قرآن میں کئی مقامات پہ تحریف کی ہے۔ کیا معنی؟ کئی مقامات پہ انہوں نے ایسے لفظ خود بڑھائے ہیں، جیسے ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تم پہ حکم بھیجے آگے پہنچاؤ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا فریضہ رسالت آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو جب یہ آیت اتری تو اب روافض نے اس میں جوڑ لگایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ انہوں نے کہا یہاں ایک حرف جو ہے بڑھا دیا کہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں پہنچاؤ بات، اگر نہ پہنچائی تو آپ نے فریضہ رسالت ادا نہ کیا۔ حالانکہ یہ لفظ قرآن میں نہیں تھا لیکن انہوں نے قرآن میں جوڑ لگایا، ایک حرف جو ہے بڑھا دیا۔ اچھا اسی طرح سے کبھی ہوتا ہے معنوی تحریف کرتے ہیں، جیسے لسان صدق علیہ، انہوں نے کہا یہاں علیہ سے مراد حضرت علی ہیں، حالانکہ علی سے مراد یہاں علیہ سے مراد بلند ہے، یہاں علیہ سے مراد حضرت علی کا نام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، تو اس کو بھی تعریف کہتے ہیں۔ اچھا اور بعض جاہل جو ہیں وہ ایسی بھی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی شیعہ تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ شیعہ کا معنی جماعت ہے، یہ تھوڑا مراد ہے کہ یہ شیعہ ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شیعوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ابھی تو حضرت علی پیدا نہیں ہوئے، حضور پیدا نہیں ہوئے، اس زمانے میں شیعہ کیا کرنے آ گئے تھے؟ لیکن کیا ہے کہ ایک لفظ مل گیا۔ اچھا اب جواب دینے والے جو تھے وہ بھی اللہ معاف کرے اسی طرح انہوں نے بھی زیادتی کی۔ انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، کہ جنہوں نے دین میں تفریقہ ڈالا وہ شیعہ تھے۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضکم بعض بعض، کہ ایک عذاب یہ بھی ہے کہ میں تمہیں شیعہ بنا دوں گا۔ حالانکہ غلط بات ہے، وہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ نہ وہاں شیعہ مراد ہے نہ یہاں شیعہ مراد ہے۔ شیعہ کا معنی ہوتا ہے ایک عقیدے پہ رہنے والی ایک جماعت،
اس کو کہتے ہیں شیعہ، ایک فرقہ، ایک جماعت، ورنہ یہ جو معلوم ہے یہ مراد نہیں ہے، لیکن قرآن میں تبدیلی ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور مولوی بھی تھا، خدا جانے میرے خیال ہے مر گیا ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی کوئی ایسا محرف قرآن تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور وہ تھا بدعتی۔ اس سے جب کہتے کہ جناب یہ 11ویں اور کیا ہونے کا قرآن میں والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو 10ویں کے بعد 11ویں، انہوں نے کہا 10ویں آ گئی نا، تو 10 جب ختم ہوگی تو اگلی رات، انہوں نے کہا جی 11ویں، انہوں نے کہا قرآن میں ثابت ہو گئی 11ویں کا نہیں۔ اور بھئی عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے قرآن کا اور 11ویں کا کیا تعلق؟ کوئی عقل کی بات ہے، لیکن کیا آگے سننے والے بھی تو میری برادری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہتے ہیں انی رأیت 11 11 کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 11، انہوں نے کہا زندہ باد 11ویں ثابت ہو گئی۔ اور بھئی یوسف علیہ السلام کے خواب کا 11ویں سے کیا تعلق؟ یہ بات کون سوچے؟ بس اس قسم کی وہ ایسا قرآن بنانا تھا جی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے۔ اور یاد رکھو جو قرآن میں تحریف کرے یا اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں تعریف کرے، لفظ کی کرے یا معنی کی کرے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کا قرآن ایسا محفوظ ہے کہ اس کی زیر زبر نقطے میں بھی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور جہاں کوئی فرق آتا ہے نا، وہ قرات کا فرق ہوتا ہے، وہ تحریف نہیں ہوتی۔ کیا مانا؟ جیسے بعض علماء پڑھیں گے والذی خلقکم، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور بعد نے فرمایا من ضعف، تو ضعف بھی قرات ہے اور ضعف بھی قرات ہے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، اور بعض علماء نے پڑھا مجریہا، تو یہ قرات کا فرق ہے۔ جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور بعد نے پڑھا وخاتم النبیین، اور بعد نے پڑھا وختم النبیین۔ تو یہ قرات کا اختلاف ہے، اس کو تعریف و تبدیل نہیں کہتے، اس لیے کہ دشمن پھر یہی آیتیں پیش کرتے ہیں، وہ دیکھو جناب فلاں صحابی خاتم پڑھ رہا ہے، فلاں خاتم پڑھ رہا ہے، فلاں خاتمہ پڑھ رہا ہے، فلاں مجری ہاں پڑھ رہا ہے، فلاں مجرے ہاں پڑھ رہا ہے، تو یہ تو تعریف ہے۔ یہ تعریف نہیں ہوتی۔ تعریف وہ ہے نعوذ باللہ کہ جہاں معنی بدل جائے، جہاں مفہوم بدل جائے، جہاں مقصد بدل جائے، اور جو سب قرات کے علاوہ ایسی بات ہو، وہ تعریف ہے۔ وہ تعریف لفظ میں کریں، قرآن میں ایک لفظ بڑھائیں تو کافر، اور اللہ کے قرآن میں سے ایک لفظ گھٹائیں تب بھی کافر۔ حتیٰ کہ بعض جگہ ایسی ہے کہ زبر زیر میں بھی فرق کرے تو کافر ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی پڑھے انعام تو کافر ہو جائے گا، کیوں؟ پھر مانا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ میں نے انعام کیا، نعوذ باللہ تو خدا کی جگہ خدا گیا تو کافر بن گیا۔ اس لیے زبر اور زیر میں بھی فرق آئے تو کافر بن جاتے ہیں۔ اور اس بات کا سب سے پہلا موجد کون تھا؟ یہودی تھا، یاد رکھو۔ سب سے پہلے موجد جو تھے یہودی تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تعریف کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے کلمات کو اپنی جگہ سے، اور کبھی یہ کہتے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اچھا کبھی ایسے لفظ بولتے جس کے دو معنی ہوں، تاکہ مسلمان پوچھیں تو ان کو بتا دیا نہیں بھائی نہیں، ہمارا مقصد تو یہ تھا اللہ کے بندے، اور اگر کوئی دوسرا پوچھے تو کہا کہ نہیں ہم نے یہ کہا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کیا کہتے حضور ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ کیا مانا؟ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک اچھا مطلب بھی ہے کہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، کہ محمد پاک ہم نے تو آپ کی بات کو سنا، وَعَصَيْنَا، ساری دنیا کا ہم نے انکار کیا، ہم نے کسی کی بات نہیں مانی، آپ کی بات سنی۔ یہ تو بڑا اچھا مطلب ہے۔ اچھا ایک مطلب غلط ہوتا ہے، وہ کیا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے سنا تو ہے حضور کی بات لیکن اس کان سے نکال دی، یہ غلط مطلب ہو گیا۔ تو ایک لفظ کے دو مطلب نکلتے تھے،
تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے. جب یہودیوں میں جاتے کہتے بھائی ہم نے تو کہہ دیا نا کہ سمینا و اطعنا، سنا لیکن مانا نہیں ہے. اور مسلمان کہتے بھائی یہ تم نے کیا کہا؟ کہتے بھائی سیدھی بات ہے، حضور کی بات سنی اور کسی کی نہیں سنی، اور کسی کی بات ہم نے نہیں مانی. اچھا اسی طرح کہتی واسمع غیر مسمع، حضور سنے اور نہ سنائے جائیں. کیا مانا؟ اب اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مانا یہ ہے کہ واسمع، حضور ہماری باتیں سنیں، ہر اچھی بات سنیں. غیر مسمع، خدا آپ کو کوئی بری بات نہ سنوائے، کوئی غلط خبر نہ سنوائے. تو بڑا اچھا مانا ہے کہ بھئی آپ ہمیشہ اچھی خبر سنیں، بری خبر نہ سنیں. اور ایک برا مانا یہ ہے کہ واسمع، ہماری سنیں، غیر مسمع، خدا کرے تم کچھ بھی نہ سنو، یعنی بالکل سننے کے قابل ہی نہ رہو. تو اب یہ برا مانا ہے. تو لفظ، ایک لفظ میں دو ترجمے ہوتے تھے. جیسے وہ ایک مثال مشہور ہے، چالاک آدمی ایسا کرتے ہیں نا. ایک پیر صاحب تھے، اس کو لوگ جناب آتے ہیں، بڑے موتقد تھے اس کے، تو ان کو کہتے جناب میری اولاد نہیں ہوتی، تویز لکھ دو، کیونکہ آج کل اولاد زیادہ تویزوں سے ہوتی ہے. اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں مسلمانوں کے عقیدوں کو بھی کیا ہو گیا. بھئی اگر تویزوں سے اولادیں ہوتی ہیں تو شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ بس تویز لکھ کے دے دیا، اولاد ہوتی رہے گی، شادی کا خام کا جھنجٹ پالنے کی کیا ضرورت؟ تو خیر جناب وہ پتہ ہے وہ پیر بڑے تیز ہوتے ہیں، تو وہ جناب کیا کرتا، وہ ایک تعویذ لکھ کے دے دیتا اور لکھتا اس کے اوپر کیا، لڑکی نہ لڑکا، لپیٹ کے دے دیا. اب جناب کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی ہے نا. وہ جو مرید تعویذ لے گیا واپس ہے، اس نے کہا حضور ہم نے تو عرض کیا تھا کہ خدا ہمیں اولاد نرینہ دے، لڑکا دے، لڑکی ہوئی ہے حضور. آپ نے تعویذ تو دیا تھا لیکن لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہونے کا. لے آؤ تعویذ لے آتا، کھولو اس کو، لکھو کیا پڑا ہے. کہتے دیکھو میں نے لکھا ہے نا کہ لڑکی نہ لڑکا، لڑکی ہونی چاہیے، لڑکا نہ ہو. تو جو میں نے لکھا وہ ہو گیا. کہتا ٹھیک ہے جناب. اچھا اب اگر وہ لڑکی نہ ہوتی اور لڑکا ہو جاتا تو وہ آ جاتا ماشاء اللہ سبحان اللہ، حضرت مٹھائی بھی لایا ہوں، لڑکا ہوا ہے، طویل لے آؤ، میں نے لکھا ہی تھا کہ لڑکی نہ لڑکا، تو لڑکا ہی ہونا تھا نا. پیری پکی ہو گئی. اچھا اور آ جاتا تیسرا، وہ کہتا جناب ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ سے طویل لے گئے تھے، لڑکی بھی نہیں ہوئی اور لڑکا بھی نہیں ہوا. لے آؤ، وہ لے آئے. طویل ہم نے لکھا تھا لڑکی نہ لڑکا. انہوں نے کہا ہم نے تو جو لوح محفوظ میں دیکھا وہی لکھ دیا، بدبخت کہاں سے ہوگی تمہاری لڑکے لڑکا؟ ہم نے تو بس آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ دیکھ لیا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی لڑکی بھی نہیں ہوگی، لڑکا بھی نہیں ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ چلو بھاگ جاؤ. اب جناب اور پیری پکی ہو گئی، اولاد بھی نہ ملی، پیری بھی اور پکی ہو گئی کہ حضرت کی نظر لوح محفوظ پہ، اپنے چاہے گھر کا بھی پتہ نہ ہو کہ میری بیوی کہاں گئی ہے. ابھی لوح محفوظ حضرت دیکھ رہے ہیں، گھر کا بھی پتہ نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ یہودی جو تھے یہ تعریفیں کرتے تھے کہ ایک ایسا لفظ کہہ دیتے جس کے دو معنی نکلتے تھے، اور کہتے وَرَائِنَا عَلَيْهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے رائنا اصل لفظ بڑا اچھا ترجمہ ہے. حضور ہماری رعایت کریں، ہماری بات بھی سنیں، حضور ہماری طرف توجہ فرمائیں. لیکن رائنا اگر ذرا زبان پہ دباؤ دے دو تو مانے ہمارا چرواہا، ہمارا کام کرنے والا. تو ذرا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو موڑ کے ترجمہ بدل دیتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن زبان کی ادائیگی سے اس کے ترجمے میں فرق آ جاتا ہے. دیکھیں نا جی، آپ کو کہیں دیکھو نا ایک آدمی آئے کہے جی آپ کہیں جی ہاں میں آپ کو جی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس میں ایک تضحیق کا پہلو ہے، میں جانتا ہوں تو بڑے برے آدمی، اور تھوڑا سا ذرا دبا کے جی میں وہ جی آپ کیا تعارف کرا دیں، میں جی آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا ارے آپ کہ نہیں جناب آپ کو اچھی طرح ہم جانتے ہیں، تو یہ تعریف کا پہلو ہو گیا. لفظ وہی ہے، تھوڑی سی زبان بدلی اور ترجمہ بدل گیا. ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. محرم کے نیچے نقطہ لگا دو تو مجرم بن گیا، نقطہ اٹھا لو تو محرم بن گیا. دعا کے اوپر نقطہ لگا دو تو دغا بن گیا، اور غین کا نقطہ اڑا دو تو دعا بن گئی. ہوتا تو ایک نقطہ ہے نا. اسی طرح فرقے باطلہ جو ہیں وہ دھوکے دیتے ہیں. اللہ کے قرآن میں
فرمان محمد مصطفیٰ میں، بزرگوں کے اقوال میں ایسے تھوڑے سے جوڑ لگا دیتے ہیں، تھوڑے سے نقطے لگا دیتے ہیں اور اپنے مقصد کا ترجمہ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں نعوذ باللہ دین کے خلاف جو ہے وہ بیداری پیدا کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت یوں کہتے وَيَقُولُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے کہ حضور ہم نے آپ کی بات کو سنا اور اطاعت کی، حضور ہماری بات سنیں اور ہماری طرف نظر فرمائیں، مہلت دیں، ہماری رعایت فرمائیں، تو یہ زیادہ بہتر تھا تاکہ کوئی حرف کی تعبیری بھی۔ لیکن اصل وجہ کیا فرمایا وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اللہ نے ان پہ لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وجہ کفر کی وجہ سے، اور ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حضور کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے، اولیاء کرام کا ادب نصیب فرمائے، علماء کا ادب نصیب فرمائے، بے ادبی سے بچائے۔ کہتا ہے جی میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ قرضہ مجھے کب واپس کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ مجھے 2 سال کے بعد قرضہ واپس کرے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، بالکل دینی ہوگی دونوں سالوں کی۔ جب قرضہ مل جائے تو 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور قرضہ ہی ڈوب جائے تو پھر زکوٰۃ ہی نہیں، چونکہ تو اصل ہی گیا، زکوٰۃ کس بات کی۔ قبروں پر جا کر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، ان کے لیے آپ ویسے پڑھیں، دعا کریں، لیکن قبر پہ جا کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں عید پر قبرستان جاتے ہیں اور موم بتیاں جلاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عام لوگوں کا رواج ہے کہ آج خوشی کا دن ہے تو ہم ماں باپ کو مل آئیں، یہ اسلام سے کوئی ثابت نہیں۔ سارا سال ان کو یاد نہیں آتا ماں باپ، اس دن یاد آ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کارخانے میں ہم 12 آدمی کام کرتے ہیں اور سامنے حمام ہے اور کیسٹ چلتی رہتی ہے قرآن پاک کی، تو اگر حمام میں ہم بیٹھے ہوں تو وہاں بھی آواز آتی رہتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں جب حمام میں بیٹھے ہوں تو حرم کی اذان نماز سب کچھ آئے گی آواز۔ قسطوں پر جو لوگ گاڑی لیتے ہیں، بھائی بہتر یہ ہے کہ قسطوں پہ گاڑی ہے، ٹریکٹر ہے، مشینیں ہیں، نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر لیا جائے تو شریعت میں یہ سود نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی گلاس اگر نقد لیں تو 1 ریال، ادھار لیں تو 1.5 ریال، تو گویا آپ نے 1.5 ریال میں یہ خریدا ہے، سودا ہی 1.5 ریال میں ہوا ہے، تو اس چیز کی قیمت 1.5 ریال آپ نے قبول کی اور چیز لے لی، تو لہذا یہ سود تو نہیں بنتا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ اگر کمپنی جو ہے آپ کو کمپنی کے ملازم ہیں اور گاڑیاں ورکشاپ میں بناتے ہیں، ورکشاپ والے جو کمیشن دیتے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہے، وہ کمپنی کا ہے، کیونکہ وہ کمیشن تو اس لیے ملتا ہے کہ آپ گاڑیاں وہاں دیتے ہیں، گاڑیاں نہ دیں تو وہ آپ کو کمیشن دیں گے، سیدھی سی بات ہے کہ نہیں دیں گے، تو جن کی گاڑیاں ہیں وہ پیسے ان کے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے۔ جی میں جب پیشاب وغیرہ کر کے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے قطرے بعد میں پیشاب کے خارج ہوئے، ایک ہے وہم نہ کیا کرو، ایک ہے کہ واقعتاً خارج ہوتے ہیں تو چیک کرو اپنے کپڑے کو، اگر ایسی بات ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں اور انڈر ویئر بدل لیا بس۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک جگہ میں 5-7 آدمی رہتے ہیں، میں اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاؤں تو باقی ساتھی فلم چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر میں وہاں رہوں اور ان کو وہی نماز پڑھاؤں تو پھر سب نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ان کو نماز پڑھایا کریں تاکہ وہ فلم سے بھی بچ جائیں اور ان کی نماز بھی ہو جائے، آپ ان کو امام بن کے وہی جماعت کرا دیں،
شرط یہ لگائیں کہ پھر بعد میں فلمیں شلمیں نہ دیکھیں، اور ہر نماز میں پھر اللہ سے دعا کیا کریں کہ ان کو صحیح نمازی بنا دے۔ میں مکے میں پہلی دفعہ آ رہا تھا ویزے پر، اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ احرام کہاں باندھنا ہے۔ ویزے کا پتہ تو تمہیں لگ گیا کہ ویزا کیسے لگتا ہے، لیکن صرف احرام کا پتہ نہیں لگا۔ ایک بکری بھرے انشاءاللہ آئندہ، اس کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ ویزے کا تم نے پوچھا تو پتہ لگ گیا، احرام کا بھی کسی عالم سے پوچھ لیتے آنے سے پہلے تو پتہ لگ جاتا۔